سرزمین فلسطین سرزمین انبیاء ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اور اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ سرزمین فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے اس شہر کو آباد کیا۔ اور کچھ ایسے انبیاء کرام بھی ہیں جو سرزمین فلسطین میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں رہے، وہاں پر اپنی عبادت گاہیں بنائی اور اس شہر کو 4 چاند لگائے۔ اسی وجہ سے سرزمین فلسطین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا، اور انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر آنے والے عذاب سے نجات دے کر جس سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا تھا وہ سرزمین فلسطین تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں زندگی گزاری اور یہاں پر اپنی عبادت گاہ بھی تعمیر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں رہ کر پوری دنیا پر حکومت کی، یعنی ان کا کیپٹل فلسطین تھا، دارالخلافہ فلسطین تھا، اور حکومت کی جو حدود 4 تھی وہ پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی فلسطین میں رہ کر، فلسطین میں بیٹھ کر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ جو ان کا چونٹی کے ساتھ گفتگو کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ چونٹی نے دیگر چونٹیوں کی فکر کرتے ہوئے ان سے کہا تھا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چونٹی نے کہا تھا دیگر چونٹیوں سے کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ واقعہ جس سرزمین پر پیش آیا وہ بھی سرزمین فلسطین تھی۔ یہ وہاں پر موجود وادی نمل میں پیش آیا جو عسقلان کے قریب میں واقع ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کی فکر کی، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ اور اگر آج ہم مسلمان دوسرے مسلمانوں کی فکر کریں گے تو ہمارا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرے گا۔ اگر اللہ چونٹی کا تذکرہ قرآن میں رکھ کر چونٹی کے تذکرے کو زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسلمانوں کی فکر کرنے کی وجہ سے ہمارا تذکرہ بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے، انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی فکر کی، ان کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، ان کی دینی اور ایمانی فکر کی، اللہ نے ان کے تذکرے کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم فارمولہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ باقی رہے، برقرار رہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کیجیے۔ اسی طرح یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، پھر انشاءاللہ کسی گفتگو میں ذکر کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ بھی فلسطین میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کو مقدس شہر کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ یہ شہر شرک سے پاک تھا، اور جو جگہ شرک سے پاک ہوتی ہے وہ مقدس بھی ہوتی ہے اور پاک بھی ہوتی ہے۔ چند انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سرزمین فلسطین سرزمین انبیاء ہے۔ دیگر بے شمار انبیاء کرام ہیں جو اس سرزمین پر آ کر آباد ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی سرزمین فلسطین سے محبت، الفت عطا فرمائے، اور وہاں پر ہونے والے ظلم و ستم کے مٹانے کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔